إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف مرحلہ اولا، پہلا مرحلہ جہاں پر دو باتیں سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ایک اس قصہ کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر پر نظر ڈالیں گے تو اس میں مصائب ہی مصائب ہے، اور باطن کو سمجھا جائے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ترقی در ترقی کے مراحل ہیں۔ ظاہر میں مصیبتیں ہوں گی، یہ آپ کے پاس حاشیے پہ بھی ہے۔ قصہ یوسف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر قصہ کو دیکھا جائے تو آپ پر ایک سے ایک بڑھ کر مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن ہر مصیبت ترقی کی طرف ایک قدم ہے۔ پہلا مرحلہ رقابت اخوہ، بھائیوں کی رقابت، جو سبب ہے جدائی یوسف کا والدین اور وطن سے۔ یہ بات دیکھ لیں کہ اگر بھائی یہ رقابت نہ کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی قیمت پر بھی باپ اپنے سے جدا نہ کرتا، اور اگر وطن اور باپ سے جدا نہ ہوتے تو یہ اگلے جتنے ترقی کے مراحل ہیں یہ طے نہ ہو سکتے۔ اس لحاظ سے یہ پہلا مرحلہ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے لیوسف و اخوہ، البتہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، اخوہ سے مراد بنیامین جو حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا۔ احب الی ابینا، نقطہ اعتراض یہ تھا باوجود کم عمری اور عدم خدمت کے زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو، منا ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ مانے از احبیت، ہم ایک جماعت ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ کام سب ہم کرتے ہیں، گھر کا انتظام کرنے والے ہم ہیں اور جوان ہم ہیں۔ اس کے باوجود باپ کو یوسف اور بنیامین سے ہماری نسبت زیادہ محبت ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا، ان ابانا، بے شک باپ ہمارا، لفی ضلال مبین، البتہ بیچ، ضلال خطا، مبین ظاہر کے ہے۔ یہاں پر اشکال ہے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، پیغمبر کے بارے میں یہ لفظ کہنا کہ وہ کھلی ضلال میں ہے، ضلال مبین میں ہے، یہ تو صریح کفر ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ فتویٰ کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ تو صریح کفر ہے۔ حالانکہ برادران یوسف یہ سب کے نزدیک مومن ہیں۔ جملہ جو انہوں نے کہا یہ جملہ بہت بھاری جملہ ہے، لیکن یاد رکھ لو ضلال کا لفظ یہ عام ہے۔ ضلال کا مطلب ہوتا ہے چوک جانا، راہ گم کرنا، اور اس کے کچھ معنی پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہاں ضلال کا لفظ دین سے لے کر دنیاوی امور تک
سب پر ضلال کا لفظ بولا جاتا ہے، اور دینی امور میں کفر سے لے کر خلاف اولا تک اس کا مفہوم عام ہے۔ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں انا ابانا لفی ضلال مبین، تو مقصد ہے اس مقدمہ میں، احبیت والے مقدمہ میں، اس معاملہ میں ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ اس معاملہ میں حضرت یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ زیادہ محبت کرنے کے معاملہ میں ہمارے باپ سے غلطی ہوئی۔ مقصد ہے ضلال مبین کا مطلب کیا ہے؟ محض دنیاوی کم اندیشی اور کم فہمی مراد ہے، نہ کہ دینی۔ اس پر راضی رحمہ اللہ نے لکھا المراد منہ الضلال من رعایت المصالح فی الدنیا للبعد عن طریق الرشد۔ یہ بہترین عبارت ہے کہ یہاں پر جو ہے المراد منہ الضلال، ضلال سے مراد من رعایت المصالح فی الدنیا، دنیا میں مصالح کی رعایت سے چوکنا ہے، للبعد عن طریق الرشد، نہ کہ ہدایت کے طریق سے دوری ہے۔ یہ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے۔ اسی طرح راضی نے، جساس راضی نے احکام القرآن میں عبارت جو لکھی وہ یہ ہے یعنون ان ثواب الرائے، ان کا مقصد ہے کہ رائے کے اندر درست نہیں، رائے کی غلطی کو ضلال مبین سے تعبیر کیا۔ اس کا یہ نہیں مانا کہ ضلال جو مقابل ہدایت کے ہے دین میں وہ نہیں مراد، بلکہ ثواب رائے میں غلطی کی اور دنیاوی مسالے کی رعایت میں دنیا داری کا تقاضا یہ تھا کہ جماعت ہمیں کبھی مضبوط جماعت، کام کاج سب ہم کرتے ہیں، گھر کا کاروبار ہم چلاتے ہیں، لیکن محبت زیادہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ہو، یہ کوئی توق نہیں بنتا۔ تو ہمارے باپ کو اس معاملہ میں صریح خطا ہو گئی، انا ابانا لفی ضلال مبین۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اعتراض یہ تھا کہ پیغمبر کے بارے میں ضلال مبین کہنا کفر ہے، حالانکہ اخوہ یوسف وہ پکے مومن ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کفر تب ہے کہ ضلال مبین دین میں کہا جائے یا ضلال رشد کے مقابل ہو۔ یہاں ضلال رشد و ہدایت کے مقابل نہیں، بلکہ یہاں ضلال ہے رعایت مسالے دنیا کے اعتبار سے، اور اس خاص معاملہ میں احبیت والے معاملہ میں، نہ کہ دین والے معاملہ میں۔ اس سے محققین نے دو مسئلے لکھے۔ ایک مسئلہ یہ کہ استاد اور مرشد کے لیے، مصلح کے لیے یہ بات جائز ہے کہ بعض تلامذہ یا مریدین کے ساتھ احبیت کا معاملہ رکھے، ان کی لیاقت یا ان کے کمال کی وجہ سے، یہ اس کے لیے جائز۔ اور دوسرا مسئلہ یہ لکھا کہ بسا اوقات شاگردوں کو اور مریدوں کو استاد کے متعلق غلط فہمی ہوتی ہے اور مرشد کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود مرشد یا استاد کی غلطی نہیں ہوتی، وہ خود غلطی میں ہوتے ہیں۔ جہاں پر بھائی جو تھے یہ غلطی میں تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ باپ غلطی میں ہے، تو بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ استاد یا مرشد کے کسی کام پر جو تلامذہ یا مریدین ہیں ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے عدم ثواب کی، عدم درستگی کی، حالانکہ یہ کام درست نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے اس رائے میں صحیح نہیں ہوتے۔ ایک اور بات ہے جہاں
کہ احب الی ابینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کیوں زیادہ تھی اور بنیامین کے ساتھ محبت کیوں زیادہ تھی؟ بعض حضرات نے یہ بات لکھی، اس لیے زیادہ محبت تھی کہ یہ بڑھاپے کی اولاد تھی، بڑھاپے کی اولاد تھی، اور جو چھوٹے بیٹے ہوں بڑھاپے والے ان کے ساتھ محبت زیادہ ہے، زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ اگر چھوٹے پن کی وجہ سے یا بڑھاپے کی اولاد ہونے سے محبت زیادہ ہوتی تو پھر بنیامین یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے تھے، تو ان کے ساتھ محبت زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن بنیامین کی نسبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا اس بات کی صاف تردید ہے کہ یہ محبت بڑھاپے کی وجہ سے تھی یا ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تھی۔ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ مستقبل میں نبی بننے والے تھے تو حضرت یوسف کے چہرے سے ہی آثار نبوت اور رشد و ہدایت وہ واضح تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان آثار اور نور نبوت جو بعد میں ملنے والا تھا اس کے جو آثار چہرہ یوسفی پر تھے اس وجہ سے ان کو محبت تھی۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے، لیکن آپ کے حاشیے پر حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ ان کا قول لکھا ہے کہ محبت کے بارے میں علتیں تلاش نہیں کی جاتی کہ فلانے سے محبت زیادہ کیوں ہے، محبت ہوتی ایسی ہے بس جس سے ہو گئی، اس کے لیے کوئی علت نہیں ہوتی کہ وجہ کیا تھی۔ تو محبت کے لیے کوئی علت تلاش کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو محبت کے لفظ سے ہی ناواقف ہو۔ تو محبت عام طور پہ جو مشہور ہے نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، یہ جہاں پر ہو جائے غیر اختیاری چیز ہے۔ تو من جانب اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ نے حضرت یوسف کی محبت ڈال دی، اب یہاں چونکہ چنانچہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ حضرت شیخ جاجروی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے۔ کہاں ہے حاشیہ؟ 7 نمبر۔ زیادتی محبت کی وجہ یا تو یوسف اور ان کے بھائی کی صغر سنی ہے یا یوسف پر آثار رشد و نبوت کا ظہور، خصوصاً اس خواب کے بعد۔ لیکن یقول الجاجروی رحمہ اللہ، یہ جاجروی بھی اصل میں گاگڑوی ہے علاقہ۔ مولانا عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے مجدد التفسیر ہیں، ان کا اصل علاقہ ہے گاگڑا۔ اس گاگڑا کی نسبت گاگڑوی، عربی میں چونکہ گاپ نہیں ہوتی نا تو گاپ گاگڑوی کی جگہ کے آ گیا جاجروی، اصل یہ گاگڑا کی طرف نسبت ہے۔ ہاں بھائی، جس طرح مولانا حسین علی رحمہ اللہ کو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے تھے الوانی، الوانی۔ اب یہ الوانی کیوں ہے؟ الوانی حضرت کا علاقہ ہے وہاں بھچرا، وہاں بھچرا میاں والی، وہ وہاں سے بنایا الوا، الوانی وہاں والے، الوانی وہاں والے، اور یہ اصطلاح حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تھی، اسی سے آگے چلی۔ حضرت کی اور بھی بہت ساری اصطلاحات تھی، تو وہاں بھچروی کی بجائے عربی میں الوا، الوانی اسی سے نکالا، اور اسی سے پھر مشہور ہے گیا مولانا حسین علی الوانی۔ یہ یاد رکھنا ہے، الوانی کو پوچھ لیں الوانی کیوں کہتے ہیں، یہ وہاں بھچرا، آپ کہیں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت کو الوانی کہتے کیوں ہیں، تو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ایک کھٹ لغت تھی، لغت کھٹ، تو اس میں کسی طالب علم نے چوری کر لی تھی، وہ بہت بڑی کتاب تھی اور اس میں اس طرح کی بہت اصطلاحات تھی، تو عجیب عجیب اصطلاحات کھٹ لغت کی۔ تو بہرحال جاجروی یہ بھی ذہن میں رہے، گاگڑا کی نسبت ہے۔
ہاں بھائی، کہ محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس کی علت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، اقتلوا یوسفا، مشورہ اولا میٹنگ ہو رہی ہے، اور اپنے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کے بھائی میٹنگ کر رہے ہیں۔ اقتلوا یوسفا، قتل کر دو یوسف کو۔ حسد بھی بری بلا ہے، اپنے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اقتلوا یوسفا، یا ابتراہو ہو یا تدبیر ثانی غربت، جلا وطن کر دو، ڈالو اس کو ارضن، ایسے ملک میں یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ خالی ہو جائے واسطے تمہارے باپ کا چہرہ۔ پہلا مشورہ تدبیر قتل کر دو یوسف کو۔ تدبیر ثانی غربت، کیا مطلب؟ کسی ملک میں ڈال دو، دور کر دو۔ مقصد دشمنی نہیں تھی، مقصد تھا کہ باپ کا جو چہرہ ہے ہمارے لیے خالی ہو جائے، نہ حضرت یوسف ہوگا، نہ اس کے ساتھ زیادہ محبت کرے گا، تو ہم ہی ہوں گے، پھر ہمارے ساتھ ہی پیار ہوگا۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، یہ غرض تدبیرین، دونوں تدبیروں کی غرض ہے، باپ کا چہرہ یوسف سے خالی کرنا اور اپنی طرف متوجہ کرنا، اصل مقصد یہ ہے۔ اب اس پر بات ہوئی کہ اقتلوا یوسفا، یہ قائل کون تھا؟ بھائیوں میں سے تھا، بعض مفسرین نے لکھ دیا یہ اجنبی آدمی تھا، کیونکہ بھائی آخر بھائی ہے، وہ قتل کا مشورہ نہیں دیتے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ خصوصی میٹنگ تھی اور خفیہ مشورہ تھا، تو خفیہ مشورہ میں اجنبی کا کیا کام ہے؟ کوئی باہر کا آدمی آ جائے خفیہ میٹنگ میں، باہر کے آدمی کے آنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھائیوں کی اپنی مخصوص خفیہ میٹنگ تھی، تو اس میں باہر سے آدمی کہاں آ گیا؟ بعض مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ یہ اجنبی آدمی تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے یہ اجنبی نہیں تھا، یہ بھائیوں میں سے اندر کا آدمی تھا۔ اب اتراہو ارضن، یہ بعد نے کہا کہ یہ مشورہ دینے والے یہ یہودا تھے یا کوئی، بہرحال قرآن میں تعین نہیں، کسی نے کہہ دیا اس کو پھینک دو زمین میں، یعنی کسی اور ملک میں، تاکہ خالی ہو جائے واسطے تمہارے وجہ ابی کا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اب یہاں پر سوال ہے، تَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب اس صالحین کا تعلق ہے ذنب اور گناہ کے ساتھ، ذنب اور گناہ کے ساتھ، اور دوسرا مطلب کہ صالحین کا تعلق ہے اپنی غرض کے ساتھ، گناہ کے ساتھ نہیں، اپنی غرض کے ساتھ تعلق ہے۔ تو پہلی صورت میں مانا ہوگا، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت یوسف کو قتل کرو گے یا جلا وطن کرو گے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ کرو گے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہو جانا بعد ہی ضمیر کا مرجع الفراغ من امرہ، اپنے امر سے فارغ ہونے کے بعد، قومن صالحین، قوم نیکوکار، بالتوبہ، توبہ کر کے، ابھی یہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر کے بعد میں توبہ کر لینا۔ اکثر ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جو اس نیت سے گناہ کرتا ہے۔ ہاں اللہ پاک کرم کر دے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن تھے نا مولوی، یہ مسائل تو جانتے تھے، آخر نبی کے گھر کے آدمی تھے، پیغمبر کی تعلیم سے تو واقف تھے، تو اب گناہ سے جان کیسے چھوٹے؟ تکونوا من بعدہ قوما صالحین، ہو جانا بعد اپنے اس امر کی فراغت کے
قوم نیکوکار مطلب ہے توبہ کر لینا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، جمہور مفسرین نے یہ توجیہ دی. لیکن ایک اور توجیہ ہے سیاق کے مطابق جو میں نے کہا نا اس کا تعلق ہے اپنی غرض کے ساتھ. تو معنی یہ ہوگا ہو جاؤ گے اس فراغ امر کے بعد قومن صالحین، قوم صالحین اپنی غرض میں کامیاب ہونے والے. اپنی غرض میں مطلب ہے ٹینشن ختم ہو جائے گی. یہ جو روزانہ کی ٹینشن ہے جدھر سے آؤ جلن رہتی ہے اور ہر وقت پریشانی لگتی ہے. یہ کام جب کرو گے تو صالحین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک بن جاؤ گے، مطلب ہے اپنے کام اور غرض میں کامیاب ہو جاؤ گے اور روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی. روزانہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ادھر آؤ یوسف سے پیار ہے، ادھر آؤ یوسف سے پیار ہے، اور ہم گلتے سڑتے جلتے رہتے ہیں. یہ روزانہ کی جلن یہ تو ختم ہونا اور یہ ٹینشن ختم ہو جائے. قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے. اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے بڑا بھائی یہوذا جو مشہور ہے. یہوذا نام تھا، یہوذا یہ مشہور ہے. منہم ان میں سے. باقی بعض تفسیروں میں مزری وغیرہ میں بھائیوں کے نام لکھے ہیں لیکن ہم تک صحیح شناختی کارڈ نہیں پہنچے. مزری والے نے نام لکھے اور وہ سب اسرائیلی روایات پر مبنی ہے، اس لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں کہ کیا کیا نام تھا. کیا جیسے اصحاب کہف کے نام انہوں نے برآمد کیے، یہ بھی کہیں سے برآمد کر لیے ہیں لیکن ہمیں نہیں ضرورت. قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے. آخری مشورہ یہ بڑا بھائی تھا. منہم مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بڑا سمجھدار اور نرم دل آدمی تھا. جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو یوسف کو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال لو اس کو کسی گمنام کنویں میں. یلتقطہ، لے لے گا اس کو بعض السیارہ، کوئی قافلہ. ان کنتم فاعلین، یہ جملہ بتا رہا ہے نیچے لکھا ہے یہ اشارۃ الی ان الاولی اللہ تفعلوہ شیئا. ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، اول تو کرو ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہ کرو. لیکن اگر کرنا ہی ہے، ضروری کرنا ہے، تو پھر اس طرح کرو اس کو کسی گمنام کنویں کے اندر ڈال دو تاکہ کوئی سیارہ کوئی قافلہ لے جائے. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو. اب یہاں پر یہ بات سمجھو، القوہ فی غیابت الجب، کنویں دو قسم کے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں. ایک کنویں ہوتے آبادی والے جن سے کھیتوں کو پانی لگتا اور کھیتی باڑی ہوتی. اب بھی ایسا ہوتا ہے جن علاقوں میں کنویں ہیں، ایسے کنویں ہیں جو آباد ہیں، ہر وقت آمد و رفت ہے اور کھیتوں کو پانی لگتا ہے. اور ایک کنویں ہوتے وہ روڈوں سڑکوں کے قریب، دور راستوں کے قریب، جہاں سے مسافر لوگ پانی وغیرہ بھرتے لیکن عام طور پہ ان کا پانی کھیتوں کو نہ لگتا تھا. تو غیابت الجب کہنے کا مطلب گمنام کنواں، یعنی ایسے کنویں میں ڈالو جو آبادی والا کنواں نہ ہو، آباد کنواں نہ ہو، کسی گمنام کنواں میں ڈال دو تاکہ کوئی سیارہ لے جائے، قافلے والے لے جائیں. جہاں ایک خواہ کی بات چھیڑی گئی کہ مسئلہ یہ بنا کہ کنویں میں ڈالنا یہ بھی تو قتل ہے. اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. اب کنویں میں ڈالنا بھی تو قتل ہے. وہ خود کہتا ہے قتل نہ کرو اور پھر کنویں میں ڈال دو. اس پر بات چل پڑی. اس پر علامہ اندلسی رحمہ اللہ نے البحر المحیط کے اندر گفتگو کرتے ہوئے آخر پہ ایک لغوی تحقیق ذکر کی. فرماتے ہیں کہ یہ جو غیابت الجب ہے یہ کنواں نہیں مراد،
کہ کنویں کے اندر ڈال دو، بلکہ غیابت الجب مراد ہے کنویں کا جالا، لمبا کنواں، اس کے درمیان میں اگر کنواں زیادہ گہرا ہوتا تو درمیان کے اندر کوئی بیٹھنے کی جگہ بناتے تاکہ جب آدمی نیچے اترتا تو وہ وہاں استراحت تھک جاتا، لمبے کنویں ہوتے تو وہاں پر کنویں کا جالا، بیٹھنے کی جگہ۔ غیابہ سے مراد یہ ہے، یہ علامہ اندلسی رحمہ اللہ نے البحر المحیط کے اندر اس پر گفتگو کی، لیکن ہمیں یہ کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جو کہہ رہے ہیں لا تقتلوا یوسفا، اگر قرآن پاک کے اندر غور کرو تو سوال ہے ہی کوئی نہ، ہمیں جواب کی اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کہیں لغتوں سے ہمیں تلاش کرنا پڑے جالا۔ یہاں پر القوہ فی غیابت الجب، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی گمنام کنویں میں ڈالو، تو ظاہر بات ہے کہ اب انہیں کنووں کا پتہ تھا کہ ایسا گمنام کنواں جس میں زیادہ پانی نہ ہو، کیونکہ قتل کے مقابلے ڈال کے آگے خود کہتے ہیں یلتقط ہو بازو سیارہ، تاکہ کوئی قافلے والا لے جائے۔ اب ظاہر بات ہے جو یہ مشورہ کر رہے ہیں قتل کے مد مقابل، تو ان کے ذہن میں ایسا کنواں ضرور ہوگا کہ جس کنویں کے اندر ڈالنے سے قتل جتل نہیں ہوتا۔ تو ایسے کنویں ہوتے ہیں جن میں پانی تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس تھوڑے بہت والے پانی میں آدمی ضروری نہیں کہ مر جائے یا ڈوب جائے، تو یہ خواہ بات چلائی گئی۔ تو ان کا اپنا جو ڈالنے والے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں یلتقط ہو بعض السیارہ، یہاں پر یہ کہنا کنویں میں ڈالنا بھی مارنے کے مترادف ہے، یہ کوئی سوال ہی نہیں۔ سوال نہیں تو ہمیں وہ لغت کی چھان بین کرنے کی، جالا تھا، کوا تھا، فلاں تھا، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بات میری سمجھ بھی گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، علامہ اندلسی نے لکھا ہے، لیکن میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو وہاں بحر المحیط اس سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو جمہور مفسرین نے مانا کیا، یہ تو علامہ اندلسی کی اپنی رائے ہے۔ بہرحال ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایسا کوئی کنواں ہوگا جس میں پانی کم ہوتا ہوگا اور اس کے اندر اس کو ڈالیں، کیونکہ مقصدی القاء سے یلتقط ہو بعض السیارہ، کہ کوئی قافلہ اس کو لے جائے، ان کنتم فاعلین۔ قالوا یا ابانا، بس یہ مشورہ طے ہو گیا۔ مشورہ طے کرنے کے بعد اب آگے ابے جی کے پاس صوفی بن کے جہاں پر پہنچے، قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے اے ہمارے ابا جان، ما لکا لا تأمنا علی یوسف، کیا ہے تجھ کو، تو نہیں اعتبار کرتا ہم پر یوسف کے معاملہ میں، فإنا لہ لناصحون، اور بے شک ہم ہیں واسطے اس کے، لناصحون دل و جان سے خیر خواہ، لناصحون تاکیدیں ذرا دیکھو، انا لہو لناصحون، ہمیں اس کے بڑے خیر خواہ، دل و جان سے چاہنے والے۔ لا تأمنا کا جملہ بتا رہا ہے شاید پہلے بھی کئی بار مان چکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا پہلے بھی مطالبہ کر چکے تھے، اس لیے کہتے ہیں تجھے کیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں، کہ اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے۔ وَإِنَّا لَهُ مُقْتَضِيَّ اعتماد، اعتماد کا مقتضی ذکر کیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ اِنَّا لَهُ، بے شک ہمیں واسطے اس کے، لَنَاصِحُونَ دل و جان سے چاہنے والے۔ ذرا خیال کرو کہ فراڈی فراڈ کس انداز میں کرتے ہیں۔ اِنَّا لَهُ، ہاں خیال کرو، آج کے پیر بھی اسی طرح کہتے ہیں، ہم تمہارے ایمان کے خیر خواہ ہیں جی، ہم بڑے خیر خواہ ہیں تمہارے۔ یہ خیر خواہی کا بہانہ
آگے ارسل ہو معنا مطالبہ بعد از تمہید، بھیج اس کو ہمارے ساتھ، غدن صبح کو، یرتا و یلعب پہلا ہیلا، یرتا وہاں جنگل میں بڑے میوے ہیں، پھل ہیں، یرتا یہ چرے گا، کھائے گا پھلوں کو، بیری شیری ہوں گی، جنگل میں ہوتی ہے نا بیری، بیر شیر کھائے گا، اور اس طرح کے بڑے پھل ہیں وہاں پر، مکو شکو اور بھی بڑے پھل ہیں، یرتا یہ جنگل کے پھل کھائے گا، وَيَلْعَبْ اور ہیلا ثانیہ اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا بے شک ہم، لہو واسطے اس کے، لحافظون البتہ محافظ ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں، ہم خود اس کا بڑا خیال رکھیں گے، اور ہر طرح کا اس کا خیال کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ یہاں پر بھی جملہ اسمیہ بھی، انا بھی، لام بھی، البتہ بڑی تاکید در تاکید۔ تو یہاں انہوں نے بہانہ کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں ہے، نہ کوئی ورزش، نہ کوئی چلنا پھرنا، تو ایسے بیمار ہو جائے گا، تو آپ بزرگ آدمی ہیں، ہم اس کے اتنے خیر خواہ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ بھیجیں، جنگل میں وہ بڑے میوے ہیں، ایک دفعہ آئے سے ہی وہ میوے کھائے گا، اور ساتھ ورزش ہوگی، چلے پھرے گا، اور یلعب کھیلے گا، وہاں اس کی صحت بہترین ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے بہانہ کیا۔ یہاں سے مفسرین نے کچھ باتیں چلا دی، ایک کہ یلعب کا لفظ آیا ہے کہ لعب کھیلے گا، حالانکہ کھیل کود یہ تو فضول کام ہے، کھیل کود، اور معصوم پیغمبر کے سامنے جب یہ ذکر کیا جا رہا ہے یلعب، حضرت یعقوب نے تردید کیوں نہیں کی، بلکہ الٹا اس یلعب پر بھیج بھی دیا، حالانکہ لاہو لعب یہ پیغمبرانہ شان سے کھیل وغیرہ یہ دور باتیں ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ یہ اس کا دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ کھیل جو مباح ہے یہ جائز ہے، مباح کھیل یہ جائز ہے، وہاں پر یلعب سے مقصد یہی ہے، فقہا نے استنباط کیا، ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں اسی سے استنباط کیا، ان کی عبارت ہے وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ اللَّعَبَ الَّذِي ذَكَرُوهُ كَانَ مُبَاحًا، کہ آیت میں دلالت ہے علی ان اللعب کہ کھیل الذی ذکروہ جو انہوں نے ذکر کیا، کانا مباحا یہ مباح تھا، لولا ذالک لانکرہ یعقوب اگر یہ مباح نہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر انکار کرتے۔ احکام القرآن للجساس الرازی حنفی، اس کا اور بھی امام راضی رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر یہی بات تقریباً لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک تو کھیل دو قسم پر ہے، ایک کھیل ہے بالکل فضول، جیسے لوڈو ہے یا تاش، لوڈو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ پشتو والوں میں بھی لوڈو ہوتی ہے یا نہیں؟ اب اس کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اور آج کل کئی کھیلیں نکلی ہیں بالکل فضول، جن کا کوئی تعلق نہیں ورزش کے ساتھ، تو یہ تو ناجائز ہے۔ یہاں پر پورا ایک باب نکل پڑا کھیلوں کے بارے میں، یلا تو فضول جتنی کھیلیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں دینی دنیاوی، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ نمبر دو، وہ کھیلیں جو مشابہات کفار کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کفار کا خاص پیار ہے، جیسے کرکٹ، کرکٹ شریف
یہ شعار کفار ہے۔ اور اسی طرح کھیل مباح بھی، اس کے لیے بھی شرائط ہے۔ جتنی بھی کفار کی مشابہت والی کھیلیں ہیں وہ ورزش بھی ہوں تو مسلمان کے لیے وہ جائز نہیں۔ اور آپ کے ذہن میں رکھ لیں، کافروں نے یہ کھیل جو آپ پر مسلط کی نا، کرکٹ والی بیماری، تو ان کا مقصد ہے جہاد سے غافل کرنا۔ اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی کھیل جو تھی وہ کھیل تھی جو جہاد کا ٹریننگ بنے، دوڑ ہے، ڈنڈا ہے، اسی طرح جہاد کی ٹریننگ کی ورزش بھی ہے، کھیل بھی ہے۔ لیکن انہوں نے آپ کے ہاتھ میں بلہ تھما دیا، بلہ آ گیا، اب مولوی ہے یہ بھی کرکٹ کا عاشق ہے، اور امام صاحب وہ بھی جس دن میچ ہو تو نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، کیونکہ 5 منٹ کمیونٹی سے رہ گیا تو ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یاد رکھ لو، اس کو کم از کم تعبیر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے بدترین قسم کی بے غیرتی ہے مولوی کے لیے، کرکٹ کا ذوق، اور وہی کرکٹر جبل ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، فلانے نے یوں کیا، فلانے نے یوں کیا، اور اس کرکٹ میں مشغول ہو کر اور فاسقوں فاجروں کی تعریفیں کرکٹ کے میدان میں کہلواتا مولوی اور طالب علم ہے۔ یہ بہت بڑی بدبختی کی چیز ہے اور بہت بڑی محرومی کی چیز ہے، اور شیطان نے اس طرف لگا دیا۔ یاد رکھو کہ ایسی کھیل جس کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں، جس کو تعبیر کرتے ہیں العبث، بالکل عبث چیز ہو، یہ بھی ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور نمبر 2، فائدہ ہو بھی صحیح دنیاوی لیکن مشابہت کفار اور دوسری کئی چیزوں غلط کا ارتکاب لازم آتا ہو، وہ کھیل بھی جائز نہیں۔ اور اگر ورزش وغیرہ ہے، وجود کی ورزش، لیکن اس کا یہی دنیاوی فائدہ ہے صحت وغیرہ، وہ کھیل کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ لیکن حضرت جابر رحمہ اللہ جہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو کھیل تھی، آگے لفظ آ رہا ہے نستابقو، یہ دوڑ تھی، اور یہ دوڑ وغیرہ مقابلہ بازی یہ جہاد کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ دوڑنا اور سبقت ایک دوسرے پر کرنا یہ ٹریننگ جہاد کا حصہ ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان کی کھیل بھی اگر صحیح ہو اور ٹریننگ جہاد یا اس طرح کا فائدہ حاصل ہوتا ہو تو یہ بالکل محمود ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت ذرا بھی نہیں۔ اس لیے یلعب پر وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ نے حضرت جابر کو کہا تھا کہ شادی کی ہے تو جیا کی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی باکرہ لڑکی سے شادی کرنی تھی تو لائبھا، تو اس کے ساتھ کھیلتا، وَتُلَائِبُ کا وہ تیرے ساتھ کھیلتی۔ بیوی کے ساتھ کھیلنا یہ تو ثواب ہے، یہ تو حدیث میں آ گیا، بیوی کے ساتھ کھیلنا، تُلَائِبُ کا تُلَائِبُھا وَتُلَائِبُ کا، کسی باکرہ کے ساتھ شادی کرنی تھی، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ اس سے یہ نکل آیا لعب یہ بالکل صحیح ہے جو مباح ہے، اور بیوی کے ساتھ کھیلنا تو اگر نیت خالص ہے تو ثواب بھی ہوگا۔ اچھا جی، یرتا ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہمیں واسطے اس کے حفاظت کرنے والے۔ قال، حضرت یعقوب کا دفع مطالبے کا دفع کرنا، انی لا یحزننی، بے شک میں البتہ غم میں ڈالتا ہے مجھ کو، ان تذهبوا به، ان مصدریہ ہے اور معنی فعل کا مصدر والا کرنا ہے، ان تذهبوا به، تمہارا لے جانا حضرت یوسف کو، مجھے غم میں ڈالتا ہے تمہارا لے جانا حضرت یوسف کو،
وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، معنی ثانی خوف، معنی اول حزن۔ حضرت یعقوب نے دو معنی ذکر کیے۔ پہلا معنی ہے حزن، کہ میں غمگین ہوتا ہوں، جدائی نہیں برداشت کر سکتا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جائے تو اس کا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ایک۔ اور دوسرا اخاف ہو، میں خوف کرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، یہ کہ کھا جائے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم ہو اس سے بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اور کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے، تم اپنے مشغولوں میں لگ جاؤ اور اس میں مشغول ہو جاؤ اور اس سے غافل ہو جاؤ۔ یہ بات جو ہے اس سے میں خوف کرتا ہوں۔ کتنے معنی ذکر کیے؟ ہاں شابر، کتنے معنی ذکر کیے؟ معنی اول حزن اور معنی ثانی خوف، دو معنی۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا نام کیوں لیا؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھانے سے بھیڑیا نہ کھا جائے، یہ نام کیوں لیا؟ بعض حضرات نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، خواب کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں اور بھیڑیوں نے ان پر حملہ کیا ہے، تو کہتے ہیں تعبیر اس کی گئی تھی کہ بھائی بھیڑیے وہ حملہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اس لیے حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے خوف آتا ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا یؤول علیہ، اس کی کوئی سند نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا ہو، اس کی کوئی سند نہیں۔ تو بعض حضرات نے یہ لکھا کہ وہ جنگل ایسے تھے کہ ان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اور بعض ایسے جنگل ہوتے ہیں جن میں بھیڑیے اور درندے کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو مصر کے جنگل، اپنا کنعان کے جنگلوں میں بھی بھیڑیوں کی کثرت تھی، وہاں پر کثرت کے ساتھ بھیڑیے ہوتے، تو یہ طبی طور پر حضرت کے ذہن میں بات آئی کہ جنگل میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہاں درندے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں تو ان کو کوئی بھیڑیا ہی نہ کھا جائے۔ بس حضرت یعقوب کے زبان سے یہ بات نکلی، وہ سن رہے تھے، بعد میں انہوں نے بہانہ بھی اسی بات کو بنا لیا، بعد میں اپنے کرتوت کا بہانہ بھی اسی بات کو بنایا۔ حضرت یعقوب نے تو یہ بات اس لیے کی کہ جنگل میں بھیڑیے بہت تھے، آپ کے حاشیہ پر کہیں ہوگا خصہ بالذکر لأن الارض ما قیل کانت مذعبا، بھیڑیوں والی زمین، وَإِنَّا لَمْ أَجِدْ لِرِوَایَةِ الرُّؤْيَا مُطْلَقًا سَنَدًا يُؤَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَىٰ اعْتِبَارِهَا لِتَكَلُّفِ الْكَلَامِ۔ یہ علامہ آلوسی کی عبارت ہے، کہتے ہیں نہیں پاتے ہم روایت رؤیا کی، خواب کی روایت ہم نہیں پاتے مطلقاً، کوئی سند بھی جس پر اعتماد کیا جائے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں اس کے اعتبار کرنے کی تکلف کلام کی وجہ سے، کہ کلام میں خواہ تکلف ہے۔ یہ بات تو میں تو کہتا ہوں اعتراض ہے ہی نہیں۔ عام طور پہ جنگلوں میں درندے ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی زیادہ ہوں گے، یہ تو ہر آدمی کو خوف ہوتا ہے جنگل میں کوئی درندہ آ کر نقصان نہ دے۔ ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، قالوا، کہا انہوں نے، جواب معنی ثانی، حضرت یعقوب نے دو معنی پیش کیے لیکن انہوں نے پہلے معنی کا جواب نہیں دیا، معنی اول حزن کا جواب انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ اس کا مداوع ان کے پاس نہیں تھا، علاج نہیں تھا۔ حضرت کہتے کہ میں جدا نہیں کر سکتا، اس بات کا جواب نہیں دیا بیٹوں نے۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ اس کا ان کے پاس کوئی تدارک نہیں تھا۔ دوسری بات جو تھی معنی ثانی خوف والی، اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب ثانی، قالوا
لئن اکلہ الذئب، کہا انہوں نے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، فنحن عصبۃ، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، انا اذن، بے شک ہم اس وقت لخاسرون، پھر تو کسی کھاتے کے نہ ہوئے، ہماری جوانی کا کیا فائدہ؟ خاسرون نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ مرادی معنی ہے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو تف ہے ہماری جوانی پر، پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ؟ ہم تو پھر کسی کھاتے کے بھی نہیں۔ لخاسرون فلما، بس حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، بزرگ آدمی، نیک آدمی، دل کا کھرا آدمی، تو اس کو دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا دل صاف ہوتا ہے، اور جو فراڈی آدمی ہو تو اس کو ذرا دھوکہ دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو انبیاء کا تو دل بہت صاف ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کا جب اپنا دل صاف ہے تو ان کے سامنے ایسے داؤ یہ چل سکتے ہیں۔ انہوں نے داؤ چلائے، اب مولوی ہوں، پگڑیاں شگڑیاں رکھی ہوئی ہوں، اور 7 قسمیں اٹھا رہے ہوں، انا لہو لناصحون انا لہو لحافظون، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی وہ بزرگ آ گیا تھا، اس نے بھی قسمیں اٹھائی تھی۔ تو حضرت آدم نے دیکھا بھئی اتنا بزرگ ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ قسمیں اٹھا رہا ہے، خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے چٹی داڑھی نال؟ آج بھی کئی بیچارے دھوکے میں آ جاتے ہیں، سر پہ قرآن اٹھایا جھوٹ بولا، تو اگلے آدمی، عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ آدمی اتنا بزرگ اور سر پہ قرآن اٹھا کے غلط بات نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ بے ایمان نرا جھوٹ بولتا ہے۔ اگر سچا ہوتا تو قرآن پڑھ کے سناتا نا، سر پہ نہ اٹھاتا۔ تو خیال کرو، یہ صرف واقعہ گزر نہیں گیا، یہ واقعات اور ایسی چیزیں اب بھی پیش آتی ہیں، اور قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ کبھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ، اور جو زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بیٹھا ہے، تو سمجھ لو کہ پہلے بھی بزرگ اس طرح کرتے رہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بھیج دیا۔ یہاں پر اسرائیلی روایات، اچھا تورات میں بھی مسئلہ اور لکھا ہے، تورات جو محرف شدہ ہے اس میں یہ لکھا کہ بھائی جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے اور حضرت یوسف خود چلے گئے، باپ سے چوری چھپے وہاں جنگل میں پہنچائے۔ قرآن پاک تورات کے اس بیان کی بھی اصلاح کر رہا ہے کہ خود نہیں گئے حضرت یوسف، بلکہ بھائیوں نے یہ ہیلے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا۔ اب ذرا اس کڑی پر چند منٹ کے لیے رک جاؤ۔ اچھا، یہ حضرت یعقوب کے جو بھائی بیٹے تھے، یہ سب پکے مومن تھے مسلمان، ایمان والے تھے، اور تھے بھی پڑھے لکھے، خاندان نبوت کے آدمی تھے۔ یہ اسی گھر کے ایک کمرے میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ابا جی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اگر ان کا نظریہ ہوتا کہ حضرت یعقوب کو ساتھ والے کمرے کے حالات کا پتہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہماری گفتگو سن رہے ہیں، یا عالم الغیب ہیں یا حاضر ناظر ہیں، تو ساتھ والے کمرہ میں بیٹھ کے یہ مشورہ کرتے؟ کبھی بھی یہ مشورہ نہیں کر سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساتھ، اچھا حضرت یعقوب اگر خود حاضر ناظر ہوتے، عالم الغیب ہوتے، تو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آتے؟ وہ جو فراڈ کر رہے تھے، تو ان کے فراڈ میں کبھی بھی یعقوب علیہ السلام نہ آتے۔ قرآن پاک نے مسئلہ صاف کر دیا کہ زندہ پیغمبر ہو، ایک گھر ہو، اور دور باقیوں کی بات چھوڑو، اپنے بیٹوں کے حالات کا بھی پتہ نہیں، اور آنے والے حالات کا بھی پتہ نہیں، ساتھ والے کمرے کے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب ملا کی بات سنو،
یہ پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے۔ پیر مرید پر پیر کی نظر ہوتی ہے، مرید جہاں پر بھی ہو جب چلتا ہے پیر کی طرف، پیر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور مریدوں پر پیروں کی نظریں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو یہ صریح قرآن کا انکار ہے۔ اللہ نے یہ واقعات بتلا کر یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کا زندہ پیغمبر بھی غیب نہیں جانتا، اور ساتھ والے کمرے کے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہمارے پیر سب کچھ جانتے ہیں، حالانکہ سب کچھ جاننا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ کوئی پیغمبر بھی غیب کے پردوں میں نہیں جانتا اور ما فوق الاسباب نہیں جانتا۔ اسی ایک واقعہ کو ذہن میں رکھ لو کہ ساتھ والے کمرے میں مشورہ ہے، اور یہ مشورہ کر کے باپ کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن باپ کو ان کی میٹنگ کا کوئی پتہ نہیں، اور باپ جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بیٹوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ابا جی نبی تو ہیں لیکن ہمارے حالات کو جاننے والے نہیں ہیں، ہماری گفتگو کو سننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کیا مشرک کیا کہتا ہے، جہاں ترنول میں کھڑے ہو کر جب ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو شیخ مرنے کے بعد بغداد سے جہاں پہنچتا بھی ہے، ہماری پکارے سنتا بھی ہے، اور کوئی سلطان بہو کو پکارتا ہے، کوئی گولڑے والے کو پکارتا ہے، کوئی بری امام کو پکارتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ سارے پکارنے والے اصلی مرتدین اور جناد کا ہیں، ان کا ایمان اور اسلام اور قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں بھائی، قرآن بڑا صاف کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے، مولویوں والی بٹ گیٹ نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہو کہا اچھا فلما ذهبوا به، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے 6 امتحان آئیں گے، 6 امتحان، اور 6 امتحانوں میں یہ پہلا امتحان ہے بدوی زندگی میں امتحان اول۔ کئی امتحانات ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا 6 امتحان ہیں، کچھ بدوی زندگی کے، کچھ مصری زندگی کے، اور قرآن پاک ساتھ ساتھ ذکر کرے گا امتحانات کا بھی اور نتیجے کا بھی، اور ہر امتحان کے بعد حضرت یوسف کی سرفرازی کا بھی ذکر کرے گا کہ یہ امتحان ہوا اور اللہ کی عنایت حضرت یوسف پر کیسے ہوئی۔ تو امتحانات جیسے سخت ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عنایات بھی اس قدر بڑھتی جائیں گی اور کرم بڑھتا جائے گا۔ اللہ کی عنایت اور کرم کا نام ہے سرفرازی۔ اللہ تعالیٰ سرفرازیوں کا ذکر کریں گے۔ یہ پہلا امتحان ہے بدوی زندگی میں، امتحان اول۔ پہلا امتحان کیسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو کبھی باہر نہیں نکلے تھے، آج پہلے دن بھائیوں کے ہاتھ چڑھے اور بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ ظلم کر کے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، کنویں کے اندر ڈال دیا۔ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ وہاں پر یرتا و یلعب، لیکن بھائیوں نے بھیڑیے کا کردار ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ یہ حضرت کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک بچہ جو کبھی باہر نکلے ہی نہیں، پہلی دفعہ بھائیوں کے ساتھ نکلے اور اس کو بھائی بڑی بے دردی کے ساتھ کنویں کے اندر ڈال دے، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس لیے یہ بدوی زندگی میں امتحان اول۔ فلما ذهبوا به، پس جب لے گئے حضرت یوسف کو وہ اپنے ساتھ جنگل کو، وَأَجْمَعُوا، اور اجماع کیا انہوں نے۔ جہاں اجماع بمعنی عزم کے ہے، اور پکا عزم کیا انہوں نے، ان یجعلوہ، یہ کہ ڈال دیں حضرت کو، فی غیابت الجب، کسی گمنام کنویں میں۔ اب فلما ذهبوا به، یہ معطوف علیہ ذهبوا به، اجمعوا کا ذهبوا پر عطف ہے، اور
یہ شرط ہے، فلما ذهبوا به، یہ قائم مقام شرط کے ہے، اور آگے اس کی جزا مقدر ہے فعلوا به ما فعلوا، اور جس وقت لے گئے اور عزم کیا اس کو گمنام کنویں میں ڈالنے کا، فعلوا به ما فعلوا، کیا انہوں نے جو کیا انہوں نے جو کیا، قرآن نے جزا کو حذف کر دیا۔ مفسرین نے بڑا لکھا، اسرائیلی روایات بڑی لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب نظروں سے اوجل ہو گئے، بھائیوں نے مارنا شروع کیا، اور وہ جو ساتھ پانی روٹی جو تھا وہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے لے لیا اور اس کو پلٹ دیا، اور پھر کہتے سنا وہ 11 ستارے کدھر گئے جو تجھے سجدہ کرنے والے، وہ سورج چاند سنا ہے تجھے سجدہ کرے گا۔ تو حضرت یوسف روتے تھے، یہ مارتے تھے۔ یہ اسرائیلی روایات جمع کیے اور بڑے واقعات لکھے، وہ قصص المحسنین والا جہاں پر بڑے رکت آمیز چیزیں ساری روایتیں جمع کی اور بڑے اشعار کے اندر ان کو بیان کیا۔ لیکن سید محمود آلوسی کی عبارت آپ کے پاس ہے حاشیہ نمبر 5 پر، روایات فی کیفیت القائہ وما قیل لہو کثیرۃ، روایات کنویں میں ڈالنے کی اور جو کہا لوگوں نے اور جو کہا گیا بہت ہیں، قد تضمنت ما یلین لہ الصخر، ایسی چیزوں کو متضمن ہے کہ پتھر بھی نرم ہو جائے، لیکن لیس فیہ ما لہ سند یعول علیہ، لیکن کسی کی بھی سند صحیح نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔ جہاں پر اس نے تو بڑی عجیب باتیں لکھی، حضرت یوسف کو لے گئے ایک پہاڑ کے دامن میں، وہاں پر انہوں نے پھر پروگرام بنا لیا کہ حضرت یوسف کو ذبح کر دو، وہاں پر پہاڑ کے قریب ذبح کرنے لگے، پہاڑ سے آواز آئی میں پھٹ جاؤں گا، یہ پہاڑ نے ان کو صحیح دھمکی دی، پہاڑ میں زلزلہ قائم ہوا، وہاں سے نکلے اور پھر حضرت یوسف کو مارنا شروع کیا۔ اس طرح قمیض اتار لی، کپڑے اتار لیے، مارتے تھے، اور ان کے پاس چھڑیاں تھی، پتہ نہیں وہ پورا مواد لکھا، لیکن قرآن کی غرض نہیں۔ قرآن پاک یہ رکت آمیز جو طبی رکھتے ہیں، لوگوں کو رلانے والی رکھتے، قرآن اس کا قائل نہیں، اور یہ قرآن کا انداز بھی نہیں کہ ایسے واقعات کو زیر بحث لائے جس سے طبی طور پر آدمی کا دل نرم ہو، نہیں۔ قرآن کا موضوع ہے دلوں کی اصلاح۔ آج کل تو خوش ہوتے ہیں نا فلانے مولوی نے تقریر کی، بندے رو پڑے، تو یہ جو طبی رکھتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ فلاں مولوی نے تقریر کی تو اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ آدمی شرک سے تائب ہو گئے، کفر چھوڑ دیا اور خدا کی توحید کو مان لیا، یہ اصل مقصود ہے قرآن پاک کا۔ جبکہ مولویوں نے اس مقصد کو تباہ کر دیا۔ مولوی چن چن کر ایسا جھوٹ بیان کریں گے سٹیج پر جس کی کوئی سند نہیں ہوگی، اور صرف لوگوں کو رلانا مقصود ہوگا تاکہ لوگ رو پڑے اور کہیں واہ جی واہ مولوی صاحب، ایسا بیان ہم نے آج تک نہیں سنا۔ حالانکہ قرآن پاک کا انداز ان سب تکلفات سے خالی ہے، اور قرآن بات کرتا ہے مقصد کی اور دلوں کی اصلاح، تذکیر اور واعظ کی، تاکہ انسان کے دل کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے جزا ہی نہیں ذکر کی، فعلوا بہ ما فعلوا، جو کچھ کیا انہوں نے کیا، بہرحال وہ ان کا فعل تھا۔ جی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، دیکھو جہاں پر بھی چھوڑ دیا کہ انہوں نے کیسے کنویں میں ڈالا، کیا کیفیت تھی، نہیں بتلایا، مقصد ہی کوئی نہیں ہے کنویں میں کیسے ڈالا۔ مفسرین نے اس بات کو لیا کہ کنویں میں، یہاں ایک مولوی صاحب تھے عبدالحی صاحب، یہ لاہور کے خطیب تھے۔ خطیبوں کی عادت ہے بعد میں وہ صحیح بات کا بتنگڑ بناتے ہیں۔ حضروں میں تقریر کر رہے تھے تو حضروں کے اندر تقریر کرتے ہوئے مولانا عبدالحی صاحب نے بار بار سر لگائی
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. یہ بار بار شروع، ساتھ بڑے استاد بیٹھے تھے مولانا صابر صاحب رحمہ اللہ، وہ معاف نہیں کرتے تھے بالکل سٹیج پر بھی. تو عبدالحی صاحب نے جب وہ پیچھے سے پھر سور لگائی، پھر آ گیا، پھر سور لگائی، پھر آ گیا، تو استاد بیٹھی جگہ پہ کہتے ہیں وہ ساٹھی صحیح نہ ہوں کھوج، اب کنویں میں جا نہیں دو نا، روک کے بیٹھا ہے، کبھی پیچھے سور لگاتا ہے. ایک دفعہ علی شیر حیدری تقریر کر رہے تھے، استاد کی زیر صدارت تھی، استاد جی سٹیج پہ بیٹھے تھے، تو علی شیر حیدری کی جیسے وہ انداز تھا، اس نے بیان کیا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. کیا بول رہا ہوں؟ وہ زندہ ہے. کیا بول رہا ہوں؟ وہ زندہ ہے. پیچھے استاد جی نے یہاں سے پکڑا، کتنے زندہ ہے، اگے بھی گل کر، کہاں زندہ ہے، اگلی بھی بتا نا کہاں زندہ ہے. تو کہتے ہیں بتاتا ہوں، بتاتے نہیں، بتا جنت میں زندہ ہے، بتا جنت میں زندہ ہے. ایک دفعہ عبدالستار توسوی آ گیا حضروں میں، تو استاد جی نے جلسہ رکھا شیعت کے خلاف، تو ان کا مزاج بڑا کھلا تھا، وہ سب کو بلا لیتے تھے. آج کل تو یہ سارا گند بن گیا ہے، اس وقت اتنا گند بھی نہیں تھا. تو عبدالستار توسوی آ گیا، توسوی صاحب کو استاد جی نے کہا کہ کوئی کچی بات نہیں کرنی، یہ شیخ القرآن کا سٹیج ہے، اس لیے شیعت کے خلاف تقریر کر اور کوئی کچی بات نہیں کرنی. مولانا عبدالستار توسوی کی ایک ہی تقریر تھی، اور اس تقریر ساری زندگی وہ ایک ہی کرتا تھا، اور اس میں تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم بھی، یہ بھی اس میں حصہ تھا. اب تقریر تو حذف نہیں ہو سکتی. مولانا عبدالستار توسوی نے وہاں پر میرا خیال ہے من صلی علیہ پڑھی یا کوئی روایت بہرحال پڑھ دی. بس استاد نے کہا جلسہ ختم، آ جائے اس کی سند ثابت کر. اب کہتے ہیں فلاں کتاب میں کتب خانے میں سے، استاد جی نے کہا کتابیں ساری پڑھی ہیں ادھر، جو کتاب کہ وہ میں آپ کو دیتا ہوں، سند پیش کر، اس کی سند ہے کہاں. ہم مولوی صاحب پھنس گئے، تو کہتے ہیں جی مجھ سے غلطی ہوگی. تو کہتے ہیں غلطی تو سٹیج پہ ہوئی، اور معافی بھی سٹیج پر مانگو، ہم نے اس لیے تجھے بلایا تھا. بہت ناراض ہو گئے. اس کے بعد توسوی بھر گیا، حضروں میں نہیں آیا، یہ آخری آنا تھا. اور ایک دفعہ مولوی سلیم اللہ خان آ گیا، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. مولوی سلیم اللہ خان صاحب آیا، آج کل تو یہ امام المحدثین بنا ہوا ہے، حضرت اقدس بھی بن گئی ہے، تو ڈگریاں کافی جلدی ترقی ہوئی ہے. تو آ گیا ہمارے استاد کے سامنے. آپ یقین کریں وہ منظر دیکھنے والا تھا. اس سلیم اللہ خان نے بات کی تھی کہ حضروں والے جو امتحان دلواتے ہیں دوسرے مدرسوں کے طالب علم، وہ اپنے مدرسے کی طرف سے داخلہ بھیجتے ہیں، یہ شکایت تھی. سلیم اللہ خان آ گئے، استاد بیٹھے تھے دفتر میں، بڑا جلال تھا مولانا صابر صاحب رحمہ اللہ کا، بہت جلال تھا. بیٹھے تھے، مولوی سلیم اللہ خان بھی اندر آ گیا. بس بات تھوڑی سی کی صحیح. استاد جی کہتے ہیں طالب علم کو لے آؤ، بخاری لے آؤ، لے آؤ. سلیم اللہ خان کو کہتے ہیں ایک صفحہ پڑھ میرے سامنے، تجھے شیخ الحدیث بنایا کس نے؟ بڑے مدرسے میں بن کے تو شیخ الحدیث بیٹھا ہے، خدا کی قسم ایک صفحہ پڑھ عبارت، اگر تو پڑھ گیا جو تو کہے گا میں مانوں گا. اب مولوی سلیم اللہ خان دیکھے اوپر بخاری آ گئی، استاد دیکھے ادھر اور کہے پڑھ ذرا عبارت پڑھ، ایک صفحہ پڑھ بخاری کی عبارت کا. مولوی سلیم اللہ خان پسینہ پسینہ پیچھے ہٹے. وہ دوسرے استاد آئے مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں ہمارے حضرت جلال میں ہے، تو مولانا سلیم اللہ خان کو لے کر وہ پھر چلے گئے دوسری طرف. اس دن مولوی سلیم اللہ خان کا منہ دیکھنے والا تھا، بخاری سامنے تھی، اور استاد کہتے ایک صفحہ ذرا پڑھ، پڑھ تو صحیح میں دیکھو تجھے شیخ الحدیث کس نے بنایا. تو وفاق المدارس کا ملازم ہے، ادھر روب ڈالنے آتا ہے، سارے ہمارے چندے وہ تمہاری تنخواہیں بنتے ہیں، چندے طالب علموں کے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہو اور ہمارے نوکر بن کے ہم پہ روب ڈالتے ہو. بہت بےزتی کی، اتنی زبردست، وہ کبھی ریکارڈنگ ہو جاتی. تو اس کے بعد مولوی سلیم اللہ خان بھی حضروں میں نہیں آیا، یہ آخری آمد تھی.
بعد میں اس نے غصہ نکالا خطوں کے ذریعے، یہ بعد اب جو خط لکھتے رہے لوگوں کو نہیں پتا، استاد جی کے خلاف بھی خط لکھے، مولا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کے خلاف۔ میں نے استاد جی کو کہا تھا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کا جواب لکھتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ چلو ابھی فی الحال چھوڑ دو، تو بعد میں لکھو لیکن فی الحال چھوڑ دو۔ وہ خط جو ہے مکتوب سلیم، اس کا جواب بھی لکھا ہوا میرے پاس پڑا ہے، مکتوب مختوم، مکتوب سلیم کا جواب، اور وہ بہت مزے کا ہے۔ تو پھر استاد دنیا سے چلے گئے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو ہم نے بھی وہ رکھ دیا، وہ جھگڑے ختم ہو گیا۔ تو مکتوب مختوم، یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ یہ مسئلے میں نرم تھے، بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے، لیکن یہ یاد رکھو استاد جی مسئلے میں اتنے سخت تھے، مجھے پتا ہے۔ اب میرے جیسے آدمی کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، میں نے المسلک المنصور جب کتاب لکھی، استاد جی نے مطالعہ کیا، کئی ہوتے ہیں نا چیلے چانٹے، مجھے انہوں نے کہا کہ استاد جی بڑے ناراض ہیں، آپ نے یہ کتاب لکھی، استاد بڑے ناراض ہیں، حالانکہ وہ سب استاد جی کے مشورے سے۔ یہ المسلک المنصور جو میں نے لکھی، یہ مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ نے خود مجھے کہا کہ آپ یہ کتاب لکھیں، اور وہاں پر جو چیلے چانٹے تھے انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ استاد ناراض ہیں۔ ہم چلے گئے استاد جی کے پاس، میں تھا، قاری فتح محمد صاحب تھے، اٹک میں ہیں، استاد جی کے پرانے شاگردوں میں سے ہیں۔ ہم گئے تو استاد اپنے کمرے میں تھے اوپر، مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئے، ہنسے، اور استاد معانقہ نہیں کرتے تھے، ملتے تھے ایسے، لیکن اس دن پہلی دفعہ استاد جی معانقہ کرتے ہیں، اور معانقے کے کرتے ہوئے 500 روپیہ مجھے نکال کے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب آج سے چند سال پہلے آ جاتی تو یہ جھگڑے ختم ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں یہ آپ کا انعام ہے۔ لوگوں نے تو کیا کیا باتیں مشہور کی ہے، یہ قاری فتح محمد صاحب یہ بھی میرے ساتھ تھے۔ اب آخری ملاقات جب ہوئی مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ سے، جہاں باغ کینٹ میں میرے ساتھ تھے ملک افتخار صاحب، یہ بھی میرے ساتھ تھے، میں اور ملک افتخار صاحب گئے وہاں باغ کینٹ جامعہ صدیقیہ میں، وہاں پر مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ سے ہماری آخری ملاقات ہوئی۔ وہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور رمضان میں پھر وہ فوت بھی ہو گئے، تو رمضان شعبان کا آخری جمعہ ہم کٹھے بیٹھے رہے، تو حاجی صاحب بھی ساتھ تھے۔ استاد کہتے ہیں کہ ہم نے باحیاتیوں کے ساتھ بڑی نرمی کی، اور میرا مقصد یہ تھا اس نرمی سے کہ علاقہ چھت کی فضا خراب نہ ہو، ہم نے نرم سے نرم پہلو بھی ان کے ساتھ اختیار کیا، لیکن مقصد یہ تھا کہ علماء دیوبند میں تفریق نہ ہو، اور علماء دیوبند میں آپس کی لڑائی نہ ہو، جہاں بریلوی ہیں، مشرک ہیں، غیر مقلد ہیں، دوسرے تیسرے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نے رسالہ بھی شائع کیا، لیکن اس سے بھی میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ فضا برابر ہو جائے۔ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ استاد جی کے لفظ سے کہ یہ جتنے باحیاتی اس دور کے ہیں یہ پکے بریلوی ہیں، اور انشاءاللہ میں عید کے بعد ایک میٹنگ کروں گا، اور اس میٹنگ میں آپ نے بھی آنا ہے، اور سب لوگوں جتنے میرے شاگرد ہیں ان کو میں جمع کروں گا، اور ان کے خلاف اس طرح کام کرنا ہے حیاتیوں کے خلاف جس طرح شیخ القرآن نے بریلویوں کے خلاف کام کیا۔ یہ استاد جی کے لفظ تھے اس جمعہ پر۔ تو پھر یہ بھی کہا کہ میں نے ایک رسالہ لکھ رہا ہوں باحیاتیوں کے خلاف، میرے خلاف پراپاگنڈا کرتے ہیں کہ میں سما کا قائل ہوں، فلاں فلاں، میں اب ایک رسالہ لکھ رہا ہوں۔ تو حاجی صاحب کو کہا، ملک افتخار صاحب کو، کہ آپ کم از کم 2000 کاپیاں اس کی شائع کریں۔ میں وہ رسالہ لکھ رہا ہوں، لکھوں گا، اور 2000 کاپیاں شائع کریں۔ تو حاجی صاحب نے ذمہ داری بھی لے لی کہ میں انشاءاللہ اپنے خرچے پر 2000 کاپیاں اس کی شائع کروں گا، اور اس رسالے کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، استاد جی پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، اب بھی یہ ایک محاذ بنایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عبدالسلام صاحب نے رجوع کر لیا تھا، بعض کچھ کہتے ہیں، بات صاف یہ ہے
کہ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ مسئلے کے اندر ابتدا ہی سے متشدد نہیں تھے. یہ بات جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. متشدد نہیں تھے، معتدل تھے. اور بعد میں انہوں نے جو رسالہ شائع کیا اپنی طرف سے نہیں ہے کوئی بات بھی، اس رسالہ میں بھی صرف وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس رسالے سے صرف علاقہ چھٹ کی فضا خراب نہ ہو اور خصوصاً خدامی غالی یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، تو اس لیے رسالے کا مقصد بھی صرف یہ تھا. لیکن میں نے کئی دفعہ خود استادی سے، اور میرے ساتھ اس بات کے کئی گواہ ہیں، 2-3 گھنٹے استاد رحمہ اللہ سے ہماری اسی مسئلے پر سماع عند القبر پر گفتگو ہوتی رہی، اور ہنسی کھیل کے مذاق کے انداز میں. استاد بھی ہنستے تھے. میرے ساتھ جتنا استاد مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کا تعلق تھا، سارے جو حضرات قریبی تھے وہ جانتے تھے. شاید پہلے بھی کسی شاگرد کے ساتھ اتنا تعلق نہ ہو. جب ہمارے بنہار میں وہ مدرسے کا مسئلہ بنا، ہم استاد جی کے پاس گئے. استاد نے مجھے یہ کہا کہ آپ میرے پاس رہیں یا میرے پاس تدریس کرنی ہے، 4-5 سبق پڑھائیں اور کتابیں لکھیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری کتابیں موضوع میں خود بتاؤں گا، آپ کتابیں لکھیں اور میرے پاس رہیں. اور اگر آپ چاہیں تو میرے جتنے مدرسے ہیں ان مدرسوں میں سے جو مدرسہ آپ کہیں وہ سارا مدرسہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور وہ مدرسہ کے محتمم بھی آپ ہیں اور آپ اس کو چلائیں. لیکن آپ ہمارے پاس رہیں، کتابیں لکھنی ہیں. تو اب جو بعد میں کئی لوگ مختلف قسم کی سوچیں چھوڑتے ہیں کہ اب تو یہ بھی میرے سننے میں آیا، یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں جو استاد ناراض تھے فلاں سے فلاں. تو لیکن یاد رکھو یہ سب بکواس اور جھوٹ ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی صداقت نہیں. اور ابھی تک وہ سارے گواہ موجود ہیں اللہ کے فضل سے. آخر دم تک استاد جی رحمہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق تھا اور یہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا. ان کی عزت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح ہے. باقی رہ گیا بعض مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے، آپ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت بھی پڑھی ہے، تو اختلاف کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی اختلاف جو اصولی اختلاف ہو وہ کوئی بھی نہیں. بعض تحقیقات میں اختلاف ہو سکتا ہے، تشریحات میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ بات میں نے جان بوجھ کر دی کہ کئی پراپاگنڈا کرنے والے وہ غلط فائدہ اٹھا کے پراپاگنڈا کرتے ہیں. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، یہ کہ کر دو اس کو غیابت الجب میں. چنانچہ انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا. فاوحینا الیہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سرفرازی ربانی، اوحینا ہم نے وحی کی، الیہ طرف ان کے، البتہ ضرور بالضرور خبر دے گا ان کو، بامرہم ان کے اس امر کی، بامرہم ھذا اس کام کی، وہم لا یشعرون حالانکہ وہ جانتے ہی نہیں. وہم لا یشعرون، جہاں پر لا یشعرون کے 2 ترجمے ہیں. ایک ہے حال کے مطابق ترجمہ، یعنی اب وہ نہیں جانتے، اور دوسرا ہے استقبال کے مطابق ترجمہ. اور مطلب یہ بنے گا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ ھذا، آپ ان کو ان کے اس کام کی خبر دیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس حال میں کہ یہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، پہچانتے ہی نہیں ہوں گے. تو اس ترجمے پر مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک وقت آئے گا، آج تو یہ اقتداری طبقہ ہے، آج ان کا زور چل رہا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کا زور ہوگا، اقتدار آپ کا ہوگا، اور یہ مسکین بن کے کھڑے ہوں گے، تصدق علینا، یہ خیرات مانگنے آئیں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ یوسف ہے یا کون ہے. یشعرون کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ استقبال کے ساتھ.
کہ جب اب کیا مطلب تعبیر کیا کرو گے؟ اب تو ان کا اقتدار ہے، ان کا اختیار چل رہا ہے، ایک وقت آنے والا ہے اللہ آپ کو اقتدار دے گا اور ان کی مسکنت ہوگی، مسکینی کے عالم میں بے بس ہو کر تیرے سامنے خیرات مانگ رہے ہوں گے، اور اس وقت انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سامنے جو بادشاہ بیٹھے ہے یہ یوسف ہے، یہ مطلب، اور دوسرا کہ اب ان کو پتہ نہیں ہے۔ کیا خواہ سبق خراب کرنے کے لیے پرچیاں شروع کر دی۔ مولانا سلیم اللہ خان نے اخبار میں بیان دیا، اس نے کیا مماتی شاکیوں کا وفاق المدارس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر واقعہ یوسف وغیرہ آج فلموں کی شکل میں آیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے دماغ والے ادھر بیٹھتے ہیں۔ مجھے پتہ چلے نا یہ پرچیاں کس نے لکھی۔ ہاں دیکھو، وَأَوْحَيْنَا، یہ سمجھ گئے ہو نا، ہم نے بئی کی طرف حضرت یوسف کے وہ موحا بھی کیا تھا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اس چیز کی بئی ہوئی کہ تو ان کو خبر دے گا۔ مطلب کیا تھا؟ اشارہ تھا کہ خلاصی دے کر بڑے رتبے پر پہنچا دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بہی وجہ کہ آپ ایک مرتبہ رفیع پر ہوں گے تو یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں ترجمے سمجھ آ گئے ہیں یا نہیں؟ حال اور استقبال کا، جہاں پر ایک بات کی مفسرین نے کہ وہی سے کیا مراد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا اس وقت تو بچے تھے، 10 12 13 سال کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہی کی طرف ان کے، اس میں بعض حضرات نے کہہ دیا کہ حضرت یوسف کو نبوت بچپن میں مل گئی تھی۔ عام قانون یہ ہے کہ نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچپن کے اندر نبوت دی، تو غالب قانون تو یہی ہے کہ 40 سال کے عرصے کے بعد نبوت ملتی ہے، لیکن حضرت یوسف اس کلیہ سے مستثنا ہے۔ بعض نے یہ کہہ دیا، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں۔ آگے آ رہا ہے لما بلغ اشدہ، وہاں پر جب بات چلتی ہے تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہم نے نبوت اور حکمت عطا کی ہے، ابھی کنویں کے اندر نبوت نہیں ملی۔ پھر یہ وحی کیسی تھی، اس وحی کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں جہاں وحی بے معنی الہام ہے، اللہ نے الہام کر دیا، حضرت یوسف کے دل میں القاء کیا اور الہام کیا، اس کی وہ مثال دیتے ہیں اوحا ربک الی النحل، وہاں پر بھی الہام وحی کا لفظ بولا گیا۔ اوحا الی ام موسیٰ، ام موسیٰ کی طرف بھی وحی کا لفظ بولا گیا، حالانکہ وہاں دونوں جگہ پہ نبوت نہیں۔ جہاں وحی بے معنی الہام، اللہ نے الہامن یہ بات ذہن میں ڈال دی، اور یہ کوئی فرشتے کے ذریعے وحی نہیں تھی، عام طور پہ یہی کہا گیا۔ لیکن دوسرا قول صحیح ہے جو اب میں پیش کر رہا ہوں کہ وحی 2 قسم پر ہے، وحی للتبلیغ اور وحی للتسکین۔ وحی کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ ہاں بھائی سست کیوں ہو گئے ہو؟ نیند تو نہیں آ گئی؟ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ وحی للتبلیغ، ایک وحی ہوتی ہے تبلیغ کے لیے، اور ایک ہوتی ہے وحی للتسکین، محل دونوں کا نبی ہوتا ہے۔ یہاں پر تبلیغ کی وحی نہیں، تبلیغ کی وحی آتی ہے 40 سال کے بعد، اور جہاں پر جو وحی ہے یہ تسکین کے لیے ہے، دل کی تسلی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے ذریعے وحی کی، الہام نہیں تھا، لیکن یہ وحی تبلیغ والی نہیں تھی، یہ وحی تھی کس کے لیے؟ تسکین قلب کے لیے، دل کی تسلی والی وحی تھی۔ اوحینا الیہ، یہ ہو گیا۔ اب اللہ نے 60
سرفرازی ذکر کر دی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اب قرآن بیان کرتا ہے برادران یوسف کنویں میں ڈالا حضرت یوسف کو، قمیص لے لی، قمیص اتار دی۔ اس قمیص کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہیں، مفسرین نے لکھا وہ قمیص جو تھی، اچھا ابھی ذرا دیکھو اس پر بات کرتا ہوں۔ جاؤ اباہم، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اب واپس چلے ہیں باپ کے پاس۔ اب وہاں پر جواب دہی بھی کرنی ہے، تو وہاں انہوں نے چند مکر کیے، بھائیوں کے چند مکر ہیں۔ قرآن پاک ان مکروں کو ذکر کرتا ہے۔ پہلا مکر، عام روٹین یہ تھی کہ وہ اپنے مویشی وغیرہ عصر کے وقت گھر واپس لے آتے، عصر کے وقت پہنچ جاتے، لیکن آج بجائے عصر کے رات کا اندھیرا ہو گیا اور عشاء کے وقت گھر آئے۔ یہ مکر تھا، اور اس مکر سے مقصد ان کا کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ بہانہ کریں گے کہ حضرت یوسف کو ہم تلاش کرتے رہے اور اس لیے ہمیں لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، اور دوسرا انہوں نے ماتم بھی کرنا تھا، رونا بھی تھا، اور یہ رونا تھا تکلف والا، تسنو والا۔ تو اندھیرے میں جو جائیں گے تو آواز تو آئے گی رونے کی، ابا چہرہ نہیں دیکھے گا، اب چہرے پہ اگر نظر پڑے تو کہیں سارے جھوٹ کی کلی کھولی نہ جائے، تو اندھیرے میں آ کر وہاں فراڈ کریں گے، روئیں گے، اور حضرت ہماری شکل نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے تو جھوٹے آدمی کی شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے تقریباً کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اندھیرے میں آئے، مقصد یہی تھا، تلاش کا بہانہ، اور دوسرا چہرہ مخفی رہے، دیکھ نہ سکے، اس لیے جاؤ اباہم، آئے اپنے باپ کے پاس، عشاء یبکون، عشاء شام کے وقت، یبکون روتے ہوئے۔ یہ دوسرا مکر ہے، شور بھی کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، اور آئے بھی اندھیرے میں۔ قالوا یا ابانا، کہا اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم گئے، نستبقو، ہم دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسفا، اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس کھا گیا ان کو بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہے آپ یقین کرنے والے ہماری بات کا، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہوں ہم کیسے ہی سچے، ہم کیسے ہی سچے ہوں، تجھے ہماری بات پہ یقین نہیں آنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام منتظر تھے کہ خیر ہو، آج بیٹے نہیں آئے، اور اب تو انتظار بھی زیادہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ یہ مارکا پہنچا ہے شام کو، یبکونا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان مولویوں کے رونے کے بعد اب کسی کے رونے کا اعتبار نہیں رہا، ان مولویوں کے رونے کے بعد کسی کے رونے کا اعتبار، یہ خیال کرنا بزرگ بیٹھا ہوگا رو پڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئے گا، لیکن یہ بھی رو رہے ہیں، یبکونا۔ اور یہی حال ہے، اللہ نے یہ واقعہ بھی عجیب طرز پہ بیان کیا، یہی حال ہے شیعہ کا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی حال ہے کس کا؟ شیعہ کا۔ حضرت حسین کو بلانے والے شیعہ، اور اس پر شیعہ مذہب کی 20 عبارتیں شاہد ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے بلانے والے شیعہ 18,000 خط لکھے، خطوں کی بوریاں بھر گئی، نانو بلا امام، ہم بغیر امام کے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ 18,000 خط لکھ کے کوفی شیعوں نے حضرت حسین کو دعوت دی، اور خود حضرت حسین کے قافلے پہ حملہ کرنے والے شیعہ اور حضرت حسین کو قتل کرنے والے شیعہ
یہ صرف ہماری بات نہیں، حضرت حسین کے قاتل خود شیعہ ہیں، اور یہ بیان ہے حضرت زینب کا جو خود واقعہ کربلا کے اندر موجود تھی، اور یہ بیان ہے حضرت سکینہ کا جو واقعہ کربلا کی عینی شاہدہ ہیں، وہاں پر موجود تھی، اور یہ بیان ہے زین العابدین کا جو وہاں پر واقعہ کربلا کے اندر موجود تھا۔ اور اسی طرح جتنے بھی بقیہ قافلہ حسینی کے افراد ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کرنے والے شیعہ، بلانے والے بھی شیعہ اور قتل کرنے والے بھی شیعہ۔ اب آپ اندازہ کرو پروپاگنڈا کا، یزید دمشق میں بیٹھا ہے، بدنام یزید کو کیا اور قتل خود کیا۔ یاد رکھ لو یہ ایسا زبردست موضوع ہے، دنیا کا کوئی شیعہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کی اپنی کتابیں بھرمار ہے، ان کی کتاب ہے مجالس المومنین، اس میں حضرت زینب، حضرت سکینہ، امام زین العابدین ان کا صاف بیان موجود ہے۔ فرماتے ہیں اتبکون علینا، اور کوفہ کے شیعہ لانتیو، آپ پہ خدا کی لعنت ہو، کیا اب روتے ہو؟ من قتلنا، ہمیں تمہارے علاوہ قتل کس نے کیا؟ قتل کرنے والے بھی تم ہو، خیموں کو آگ لگانے والے بھی تم ہو، اور رونے والے بھی تم ہو۔ آج یہ ذاکر بدماش لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں عجیب و غریب باتیں، کبھی کہتے ہیں مسلمان کو خراب کرنے کے لیے جی حضرت حسین نانے کا دین بچانے گئے تھے۔ یہ سنتے رہتے ہیں کہ نہیں، حضرت حسین نانے کا؟ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ حضرت حسین جب گئے تو اس وقت سینکڑوں صحابہ موجود تھے؟ اس بات کو ذرا سوچ لو، سینکڑوں صحابہ موجود تھے، اور صحابہ کون سے؟ بدری صحابہ، بیت رضوان والے صحابہ، اور احد والے صحابہ، مہاجرین صحابہ، سینکڑوں تو میں نے ویسے کہہ دیا، ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ اب اسی نقطے کو حل کر لو کہ اگر نانے کے دین کو خطرہ ہے تو اکیلا حضرت حسین جا رہا ہے، کوئی صحابہ کی جماعت نہیں چلی ساتھ، نہ بدری صحابہ، نہ احد والے، نہ کوئی اور صحابی ساتھ چلا، اور ساتھ لے کس کو جا رہے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر حضرت حسین لڑنے کی نیت سے نکلتے، جہاد کی نیت سے نکلتے، تو اسلام نے اجازت ہی نہیں دی چھوٹے بچوں کو جہاد میں لے جانے کی، یا مستورات کو جہاد میں لے جانے کی۔ رافضیوں نے پراپاگنڈا کیا، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ تو شیعہ ہے، سنی کا ذہن بھی یہ بن گیا کہ نانے کے دین کو خطرہ تھا، اور حضرت حسین اگر نہ نکلتے دین نہیں بچ سکتا تھا، اور دین حضرت حسین جہاد کے لیے نکلے تھے۔ یہ ایسا زہر آلود ذہن دیا گیا کہ اس ذہن کے بعد کسی صحابی کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ آپ خود سوچ لیں، اگر دین سب کو خطرہ تھا تو بدر والے صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ احد والے صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ اور ہزاروں صحابہ موجود تھے، انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ شیعہ کا ذہن تو ہے کہ وہ ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے صحابہ نبی کی وفات کے بعد وہ معاذ اللہ ایمان چھوڑ گئے تھے۔ لیکن افسوس تو سنی پر ہے کہ یہ بھی بولی شیعوں کی بولتا ہے، لیکن پتہ چلتا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھ لو، اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین کو شیعوں نے دھوکہ دیا، اور حضرت حسین شیعوں کے دھوکے میں آ کے مکہ سے روانہ ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کو چھوڑ دیا، ورنہ علی کا بیٹا ہو کر جہاد سے کیسے فرار اختیار کرے؟ شیعہ کی خود اپنی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت حسین خود کہنے لگے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ یا سرحدوں پر لے جاؤ۔ یہ تو شیعہ خود بیان دے رہے ہیں، یا مجھے واپس جانے دو مکہ میں۔ اگر جہاد کے لیے نکلے یا نانے کا دین بچانے نکلے تو پھر اپنے ارادہ سے پسپائی کیوں اختیار کی؟ پھر آج بھی دنیا کے شیعوں کو چیلنج کر کے کہو کہ حضرت حسین کا جو مقام شہادت ہے
وہ راستہ ہے جو دمشق جا رہا ہے۔ اس وقت بھی جہاں وہاں پر جا کر تحقیق کرو، جہاں حضرت حسین جب وہاں اس مقام کربلا پہ پہنچے ہیں تو کربلا کا جو راستہ ہے وہ دارالحکومت دمشق کا راستہ ہے۔ تو حضرت حسین اسی یہ اس بات کی شہادت ہے، مقام بھی شاہد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلم بن عقیل کی خبر کی تحقیق ہو گئی تو حضرت حسین نے ارادہ ترک کر دیا تھا شیعوں کے پاس آنے کا، اور حضرت حسین نے دمشق یزید کے پاس جانے کا ارادہ ہی نہیں کر لیا، بلکہ آپ چلے بھی ہیں۔ اور جہاں آپ کی شہادت ہوئی آج بھی وہ رستہ دمشق کی سمت پہ ہے، نہ کہ کوفہ کی سمت ہے۔ کوفہ کو رخ موڑ کر دمشق کو جا رہا ہے۔ تو آخر سوال ہے کہ آپ کوفہ رہے ہیں، دمشق کو کیوں مڑے اور دمشق کے راستے پہ شہید کیوں ہوئے؟ تو اصل میں بدماشی تھی شیعوں کی، انہوں نے خط لکھے، دھوکہ کیا یہودیوں نے، اور پھر جب دیکھا حضرت حسین آ کر پھنس گئے تو انہوں نے بے دردی سے شہید بھی کیا اور غدار بھی بن گئے کہ ہمارے راز اور پول نہ کھل جائیں۔ یہی وجہ ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کرنے والے وہ سنی نہیں تھے، شیعہ تھے، بلانے والے بھی شیعہ اور غداری کرنے والے بھی شیعہ۔ جب مسلم بن عقیل داخل ہوئے تو ابن زیاد اس وقت گورنر فوری طور پر مقرر ہوئے تھے، تو ابن زیاد جب آیا، ابھی مسلم پیچھے تھا، خبر مشہور تھی کہ حضرت حسین آ رہے ہیں کوفہ میں، تو زیاد نے اس طرح کپڑا ڈالا ہوا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا اور 7 آدمی بھی تھے، اس طرح کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ تو انہوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے، تو زیاد کا جب گھوڑا آگے آیا تو انہوں نے مرحباً جبنا رسول اللہ یہ نعرے لگانے شروع کیے، اللہ کے نبی کے بیٹے، مرحباً اہلاً سہلاً۔ ہزاروں اکٹھے ہو گئے، ہزاروں کوفہ کے شیعہ۔ اور جب ابن زیاد نے نقاب کھولا تو سامنے ابن زیاد کا چہرہ تھا، سب نے ہاتھ جوڑے، دی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تو حسین کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہی بے ایمان تھے صرف زیاد کا چہرہ دیکھ کے۔ اب جب مسلم بن عقیل پہنچا تو ایک گھر نہیں ملتا تھا اس کو سر چھپانے کے لیے، یہ جتنے غدار تھے یہ سارے بھاگ گئے، اور انہی غداروں نے حضرت حسین کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، اور اس زمانے سے آج تک رو بھی رہے ہیں۔ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ قاتل بھی خود اور رونے والے بھی، کنویں میں بھی خود ڈالا، اور عشاء یبکون۔ لوگ سمجھتے ہیں بیچارے یہ روتے کیوں ہیں، روتے کیوں ہیں؟ رونے والے رو رہے ہیں۔ اور اسی یہی طریقہ ہے پیروں کا، یہ جو آپ کے دجال قسم کے پیر ہیں، ایمان کے لٹیرے، صحیح پیر ہو تو وہ تو ولی اللہ، صحیح ولایت کو ہم مانتے ہیں۔ یہ جو جھوٹے پیر اور مشرک ملا پیر، یہ ان کے پاس اگر آپ جائیں تو پہلے والے میں ان کی کوئی پتہ نہیں کرنٹ لگا ہوتا ہے، جب آپ جائیں تو روتے ہیں بے ایمان۔ اب عام آدمی دیکھتا ہے بیچارہ رو رہا ہے، شکل بھی بڑی خوبصورت ہے، پگڑی بھی بڑی ہے، داڑھی بھی چٹی ہے، حضرت صاحب ہیں بھی کربوگا شریف کے، یا جھانگ شریف کے، یا سرائے خربوزہ کا شیطان، ہیں بھی بڑے اچھے اور ہیں بھی بڑے بزرگ۔ اب دیکھ کر یہ بیچارہ جب دیکھتے ہیں نا رو پڑا ہے تو یہ کہتے ہیں چلو حضرت جی بیعت کر، نیک آدمی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں برادران یوسف کا رونا یہ رونے پر اعتماد ختم کر گیا۔ اب سمجھنا ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، جھوٹے اور سچے کی پہچان پیدا کر۔ ہاں بھائی، عشاء یبکون، آئے شام غریبہ مناتے ہوئے، شام کے وقت، یبکونا قالو یا ابانا، کہا ہمارے ابا جی، انا ذهبنا، ہم گئے، دوڑ لگا رہے تھے، بترکنا یوسفا، اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو، عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جی بھیڑیا کھا گیا۔ کیسی تقریر کی،
وما انت بمؤمن لنا، اور تو نے ہماری بات ماننی کوئی نہیں، ولو کنا صادقین، اگرچہ کیسے ہی ہم سچے ہوں، لیکن تو مانتا نہیں ہے کیونکہ ہم بے اعتبارے لوگ ہیں، پہلے بھی آپ کا اعتبار نہیں۔ کتنے مکر آ گئے؟ کتنے مکر آئے؟ 3۔ پہلا مکر جاؤ، عشاء کے وقت آنا، دوسرا وقت مکر روتے ہوئے آئے، تیسرا مکر تقریر، یہ تقریر کی کہ ہم دوڑ رہے تھے اور بھیڑیا آیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، آگے بس جاؤ والا کمی سے ہی، مکر چہارم، اور لائے حضرت یوسف کی قمیص پر بدمن کا ذب، جھوٹ موٹ کا خون، دی کا ذب، جھوٹا خون۔ انہوں نے کوئی بکری ذبح کی یا ہرنی کا بچہ ذبح کیا، تو جو قمیص تھی اس کو اس کے اندر رنگ دیا خون سے، اب باپ کے سامنے نشانی کے طور پہ لے آئے، کہتے ابا جی تجھے اعتبار نہیں آئے گا، یہ قمیص بھی دیکھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو قمیص دیکھی تو قمیص بالکل سالم تھی، جھوٹ چھپ نہیں سکتا نا، قمیص بالکل سالم تھی۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھ کر کہا بڑا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، بڑے پیار سے قمیص تو اتار لی، اور قمیص کا تو اس نے احترام کیا حضرت یوسف کی قمیص کا، قمیص کو کہیں خراش بھی نہیں آنے دی اور کہیں پھٹی بھی نہیں، اور درمیان سے حضرت یوسف کو نکالا ہے، قمیص کا ادب کیا ہے بڑا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے کہا کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ بڑا کوئی سمجھدار بھیڑیا تھا اور بڑا ادب والا بھیڑیا تھا، اس نے قمیص کا تو ادب کیا لیکن قمیص والے کو کھا لیا، جھوٹ کھل گیا۔ تو حضرت نے جب قمیص دیکھی فرمایا یہ سارا کھیل ہے تمہارا، سبلت لکم انفس، یہ کالا بل سبلت لکم انفسکم امرا، کہا بلکہ کوئی بات بھی نہیں، سبلت لکم انفسکم امرا، بنا لیا واسطے تمہارے جیوں نے ایک کام، تمہارے دل نے ایک کام سنوار لیا، کوئی بات بھی نہیں۔ اب فصبر جمیل، فصبر جمیل، پس صبر کروں گا میں، صبر بہت اچھا، جمیل، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، اوپر اس کے جو تم بیان کرتے ہو۔ اب ذرا دیکھو، قال بل سبلت لکم انفسکم، قرآن پاک چند شخصیات کا جہاں ذکر کرتا ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا، ایک برادران یوسف کا، ایک اس عورت کا عزیز مصر کی بیوی کا، اور ایک ذکر کرتا ہے حضرت یعقوب کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ 4 شخصیات کا۔ لیکن جہاں جو قال بل سبلت لکم انفسکم امرا ہے، اس پر بات سمجھنی ہے، جہاں شان اور اسوہ یعقوبی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو نا، اگر کوئی دنیا دار ذہن کا آدمی ہوتا، جب بیٹوں نے اتنا بڑا یہ کرتوت کیا اور پھر چوری بھی پکڑی گئی، جھوٹ بھی ظاہر ہو گیا، تو پتہ نہیں بیٹوں کی کیسی گت بناتا اور گالیاں نکالتا، گھر سے نکال دیتا، اور بھی بڑی ان کو سزائیں دیتا۔ لیکن اللہ کے نبی کی یہی شان ہوتی ہے، ہوتا بشر ہے لیکن سیرت فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے، سیرت کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی اعلیٰ سیرت ہے۔ کہتے کیا ہے؟ فصبر جمیل، اب سمجھ گئے امتحان شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہتے ہیں بیٹو یہ بات تو تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے لیکن میں صبر کروں گا، سبلت لکم انفسکم، اتنی بات کہہ کر فرماتے ہیں فصبر جمیل۔ یہاں صبر جمیل ناوی اعتبار سے مبتدا بھی بن سکتا ہے، محذوف الخبر،
اور خبر بھی بن سکتی ہے محذوف المبتدا. اس کی تقدیر عبارت اس طرح بھی نکالی گئی فَأَمْرِي صبر جمیل، میرا کام صبر جمیل کرنا ہے، اور فَصَبْرِي صبر جمیل یا فَصَبْرٌ جمیل اجمالو، یہ بھی تقدیر عبارت نکالی گئی. بہرحال میرا کام صبر کرنا ہے. جمیل کا معنی لکھا ہے التی لا شکوا فی ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہ ہو. صبر جمیل کا مطلب ہے کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہ ہو. یاد رکھ لو اس کا بہت بڑا ثواب ہے صبر جمیل کا. لیکن صبر جمیل کا معنی یہ ہے کہ کسی کے سامنے تذکرہ تک نہ ہو. کیا مطلب ہے تذکرہ تک نہ ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی بیمار ہو، بیمار جب ہوتا ہے تب بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں اور اس کو اللہ تعالی نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں بیماری کے عالم میں بھی. لیکن وہ کب ثواب ملتا ہے جب شکوہ شکایت نہ ہو. عام طور پہ یہ ہے آدمی بیمار ہے تو ادھر دکان پہ گیا جی میں بہت سخت بیمار، ادھر گیا بہت سخت بیمار ہوں. یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل کا مطلب ہے کہ اپنے دکھ کا اور بیماری کا کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں گھٹ بھر گئے، بالکل خاموش ہو گیا اور ہضم کر لیا. تو فرمایا میں صبر جمیل کروں گا. واللہ المستعان، یہ نبیوں کا عقیدہ ہے. حالانکہ پہلے حضرت ابراہیم گزر گئے، پہلے انبیاء بھی گزرے، لیکن حضرت یعقوب کیا کہتے ہیں؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے واللہ المستعان، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا. لفظ اللہ بھی معرفہ ہے، المستعان بھی معنی حسر والا ہے کہ اللہ ہی ہے المستعان جس سے مدد طلب کی جائے. پیغمبروں کا کیا نظریہ ہے کہ مدد کس سے طلب کی جا سکتی ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ اب یہ لفظ یاد رکھنا واللہ المستعان. اور نماز میں بھی پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ نماز حضرت علی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت علی بھی کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک. کیا مطلب ہے؟ اللہ عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی صرف تجھ سے. علی تو مدد مانگے اللہ سے اور یہ مانگے علی سے. ابھی کافر نہیں تو کافر ہندوستان میں رہتے ہیں. اور بزرگوں قرآن کا جو انکار کرے مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ عاشق یا کافر؟ ہاں یہ خیال کرو، قرآن کا منکر عاشق نہیں، قرآن کا منکر کافر ہے. اس لیے جو یا رسول اللہ مدد کہے کون ہوگا؟ ذرا اونچے بولو. جو المدد یا علی کہے کون ہوگا؟ جو یا پیر مدد کہے کون ہوگا؟ جو یا فقیر قبر والا مدد کر کہے کون ہوگا؟ دلیل واللہ المستعان. انبیاء کی دعوت یہ ہے واللہ المستعان کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد. مدد مانگنے کے لائق وہ ہستی جس کو مدد میں پکارا جائے وہ صرف اللہ ہے. نہ میں باب ابراہیم کو پکاروں گا، نہ باب اسماعیل کو پکاروں گا، کسی کی بھی پکار نہیں. پکار کے لائق واللہ صرف اللہ ہے. المستعان علامات سے پور اوپر اس کے جو تم بیان کرتے ہو. یہ جو قمیص کا لفظ آیا یہ بھی محلے باس بن گیا. یہ قمیص کون سی تھی؟ بعض مفسرین چلے گئے کہ یہ قمیص جو تھی یہ وہ قمیص تھی جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو جبریل وہاں آگ میں قمیص لے کے آیا تھا اور حضرت ابراہیم کو پہنائی تھی. اور وہ قمیص خاندانوں میں چلتی آئی وراثتاً. اور وہ قمیص جو ایک لڑکی میں بطور تعویذ کے تھی اور وہ تعویذ حضرت یوسف کے گلے میں تھا.
اور وہ انہوں نے اتار لیا اور یہ قمیص سے مراد وہ ہے. لیکن یاد رکھو نرا جھوٹ ہے، نرا گپوٹیشن، یہودیوں کی بات، اور اس پر کوئی روایت نہیں. قمیص سے مراد خود حضرت یوسف نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی، جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہی قمیص انہوں نے اتاری. یہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے پوری قمیص کا طویل پہنا ہوا. عجیب. جب بزرگ بھی چلتے ہیں تو اللہ معاف کرے. اور لڑکی میں تھا، نلکی میں تھا، فلانے میں تھا تعویذ. انبیاء گلوں میں تعویذ ڈالنے کے لیے نہیں آتے، گلوں سے تعویذ اتارنے کے لیے آتے. ہاں یہ گلوں والے تعویذ انبیاء کا کام نہیں. یہ تو یہاں آج کل تو ماشاءاللہ بڑا زبردست کاروبار ہے. جو مولوی نکما ہو وہ بیٹھ جائے، اور جہاں ترنول کا اردا گرد تو پیروں سے پر ہے، ادھر تو اتنے فراڈی اور ڈاکو ہیں اللہ معاف کرے. اور جہاں ایک پیر ہے ہمارا جو مدرسہ بن رہا ہے اس کے قریب، اس دن ایک اس کا مرید آ گیا میرے پاس، تو میں وہاں پر بیٹھا تھا. اس نے بال شال دیکھے تو کہتا ہے کہ آپ تعویذ لکھتے ہیں. میں نے کہا آؤ کس چیز کا لکھنا ہے، تو بٹھا دیا تو بیٹھ گیا. اب میں نے اس سے پورا انٹرویو لیا. میں نے کہا کس نے آپ کو بھیجا؟ تو کہتا ہے کہ آپ کا نام فلاں ہے. میں نے کہا آپ بات کرو، آپ کس مسئلے میں آئے؟ تو وہ بیچارہ بڑا دکھی تھا، میری زنانی نہیں بیٹھتی، میری زنانی میرے ساتھ گزارا نہیں کرتی. اور اس نے بڑے دکھ سنائے، جو جو زیادتیاں زنانی کرتی ہے ساریاں اس نے بتائی. اب کہتے ہیں آپ مہربانی کریں کتنے پیسے لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ فیس نہیں بھر سکیں گے، میرے پاس وہ آدمی جو کافی اس کے پاس فیس ہو تب میں تعویذ دیتا ہوں. کہتے ہیں آپ بتا تو دینا، میں نے سنا ہے کہ آپ صرف 1000 روپیہ لیتے ہیں. تو میں نے ایسا سنا ہے. میں نے کہا آپ نے غلط سنا ہے، آپ کروڑ روپیہ بھی دیں تو میں تعویذ نہیں دیتا، میرا تعویذ بڑا مہنگا ہے. تو کہتے ہیں نہیں آپ بتا تو دیں. میں نے کہا میں تعویذ لکھ کر نہیں دیتا، البتہ آپ کو وہ تعویذ بتاتا ہوں، وہ آپ نے زبان سے پڑھنا ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ زبان سے پڑھنا ہے، کوئی مردہ نہیں سنتا. آپ نے زبان سے پڑھنا ہے. قبر والا بابا کخ نہیں کر سکتا. قبر والا بابا، بڑا بابا، چھوٹا بابا، کوئی. اب دیکھتے ہیں میرے منہ کی طرف. کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ساتھ یہ کہنا ہے جو قبر والوں کے سننے کا عقیدہ رکھے، سفارشی مانے یا ان سے مددیں مانگے، ان کو بیٹوں کے لیے پکارے، وہ زندیق اور کافر ہیں. میں نے کہا ذرا اوپر کے انشاءاللہ زنانی واپس آ جائے گی. پوچھا تو اب وہ کہتا ہے نہیں آپ کا نام اقبال نہیں ہے. میں کہ نہیں میرا نام اقبال نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. وہ کہتا ہے جی وہ کدھر ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دکان بنی ہوئی ہے. تو ایسے تعویذی بھی، تو یہ تعویذوں والے ایسی روایتیں لے آتے ہیں. لیکن یاد رکھو تعویذ کا مسئلہ جدا ہے. جو مربع جا بیٹھے ہیں نا ڈاکو اور مربع جا کاروباری، یہ سب حرام کے مرتکب ہیں. اور باقی رہ گیا فی نفس ہی تعویذ کی بات. تعویذ قرآنی، اس پر کفر کا فتویٰ ہے یا نہیں، یہ قابل تحقیق بات ہے. اس کو میں اپنے مقام پہ ذکر کروں گا. لیکن میں تردید کر رہا ہوں کاروباری فراڈیوں کی، خصوصاً جو اردا گرد دعوے کرتے ہیں اور پھر تعویذوں پہ یا جبریل یا میکائیل یا ابلیس لکھ کے دیتے ہیں. تو ایسا تعویذ لکھنے والا بھی کافر ہے اور ایسا تعویذ لینے والا بھی کافر ہے. جہاں غیر اللہ کی پکارے ہوتی ہے اور غلط قسم کے تعویذ. باقی رہ گیا مسلمان. یہ بات یقینی ہے کہ قرآن جو شفا ہے، تو قرآن پڑھو تو صحیح. شفا قال ربکم ادعونی استجب لکم. قرآن تجھے تعویذ بتاتا ہے کہ مجھ کو پکارو. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہوں. اس کو خدا پر اعتماد نہیں اور پیر والے لیکوں پر اعتماد ہے. وہ پورا قرآن گھر میں پڑھا ہے
لیکن قرآن پہ کوئی اس کو یقین نہیں. وہاں پر جو پیر دو لیکے مار کے دے گا اس پر اس کو اعتماد ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. باقی یہ تعویذوں والوں کے اگر بس میں بات ہوتی تو حضرت مولانا نواز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے. ہاں، یہ پیر ہوتے وزیر اعظم. اور اسی طرح یہ آج تک کوئی ایسا تعویذ بھی دریافت نہیں ہوا. کشمیر کی لڑائی کب سے لگی ہے، ایسا کوئی تعویذ وہاں دفن کرتے سارے ہندو بھاگ جاتے. پتہ نہیں ایسا تعویذ تو نہیں نکلا. وہاں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا تعویذ بش پہ بھی نہیں چلتا. تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو جی تعویذ ہو گئے، ہیڈ ڈنگر تعویذ ہو گئے. اور آج کل تو جن ہے، تھوڑا سا بیمار ہو جن ہو گئے ہیں جی. ادھر بھی جن آ گئے، ادھر بھی جن آ گئے. میرا سوال یہ ہے، یہ جن اتنے بے ایمان ہیں، بش کو بھی کچھ نہیں کہتے، ایڈوانی کو کچھ نہیں کہتے، برطانیہ والوں کو کچھ نہیں کہتے، اور یہ جن ناچ رہے ہیں بڑھانا کے اردا گرد اور ترنول کے اردا گرد لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. اور تعویذوں والوں کے تعویذ نہ کسی حکومت پہ چلتے ہیں، نہیں تو اگر یہ تعویذ کام آتے طالبان 2-4 تعویذ لے جاتے ہیں. انہیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیچے تعویذ رکھتے اوپر سے جہاز گر جاتا. اور انہیں ڈرون، یہ سارے ڈرون تعویذوں سے گراتے تو معلوم ہوتا ہے یہ سب فراڈی اکٹھے ہیں. فی نفس ہی تعویذ پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ خیال کرو. جو قرآنی تعویذ ہیں وہ شرائط کے مطابق ہوں تو ان کا حکم جدا ہے، ان پہ کفر کا فتویٰ قطعاً نہیں. یہ جو آج کل ایک طرف وہ دوسرے نکلا عثمانی گروپ، انہوں نے خارجیوں کی طرف تکفیر شروع کر دی. اور ایک وہ آئے کہ انہوں نے فائدہ اٹھا کر اب تعویذ کے خلاف کوئی بولے فوراً فتویٰ لگا دیا جی تعویذوں کا یہ منکر ہے، فلانے کا منکر ہے. ہم جو جائز تعویذ ہو اس کو مانتے ہیں، لیکن اصل تعویذ جو قرآنی ہے وہ واقعتاً دم کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. اور دم بھی کوئی مواحد آدمی ہو، مشرک سے دم بھی نہیں رکھوانا، مواحد آدمی ہو. اور اس میں بھی دامے پر اعتماد نہیں کرنا. دم تک تو جائز ہے، لیکن مربع جہاں منڈیاں یہ قطعاً جائز نہیں. بار بار پرچی آ رہی ہے کہ چائے تیار، چلو پی کے ہو. چائے کے بعد جلدی پہنچا کرو. یہ جو آپ ادھر سو جاتے ہیں یہ آپ سے چھوڑ دیں.